مناظرے کی ویڈیو آڈیو بنانے کی اجازت ہوگی۔ اکثریتی فیصلے کی صورت میں شکست خوردہ گروہ فریق مخالف کا مسلک قبول کرتے ہوئے جائے مناظرہ سے پہلے جائے گا، جبکہ دوسرا گروہ 15 منٹ بعد جائے گا۔ فیصلہ نہ ہونے کی صورت میں مباہلہ مناظرین کے درمیان ہوگا۔ عوام شامل ہو سکتے ہیں، بیٹوں کی شرط عدم دستیابی کی بنا پر شامل نہیں۔ اس پر اہل حدیث کے بھی دستخط ہیں اور ہمارے منتظم مناظرہ کے بھی دستخط موجود ہیں۔ یہ شرائط تھیں جو کچھ دن قبل جو ہے فریقین کے درمیان طے ہوئی تھی۔ مناظرہ پھر جب ہوا 31 جولائی کو بعد نماز عشاء 11:15 بجے شروع ہوا تھا، اور انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ براہ راست پوری دنیا کے اندر یہ دکھایا گیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے فقیر کو اکابرین نے مناظر منتخب کیا تھا، اور اس کی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تفصیل آپ حضرات کو دے دوں تاکہ ریکارڈ پر بھی آ جائے گی۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے مناظر آپ کا یہ خادم تھا محمد شوکت علی سیالوی۔ میرے 2 معاون مقرر کیے گئے تھے، ڈاکٹر الطاف حسین صاحب جہانیہ والے اور علامہ غلام نصیر الدین سیالوی صاحب، شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب کے بڑے صاحبزادے۔ ہماری طرف سے صدر مناظرہ مفتی محمد سلیمان رضوی صاحب تھے آف راولپنڈی، اور ہماری طرف سے جو 2 ججز صاحب تھے محمد حنیف قریشی صاحب تھے اور مولانا شرف الدین صاحب تھے۔ مسلک کے غیر مقلدین اہل حدیث کی طرف سے مناظر سید طالب الرحمان شاہ صاحب تھے، ان کے 2 معاون تھے علامہ شاکر صاحب اور فلک نیاز صاحب۔ صدر مناظرہ ان کی طرف سے توصیف الرحمان شاہ صاحب تھے، اور ججز 2 ان کی طرف سے میجر احتشام صاحب اور توصیف الرحمان شاہ صاحب۔ تو یہ دونوں گروہ تھے، 12 آدمی وہاں پر بٹھائے گئے تھے۔ مناظرہ جب شروع ہوا تو شروع مناظرہ سے پہلے طالب الرحمان شاہ صاحب، جن کو مدینہ طیبہ یونیورسٹی سے سند بھی جاری کی گئی ہے، اور دوسرا 25 جلدوں میں ہے موجم کبیر طبرانی، اس پر انہوں نے PhD کی ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے مسلک کے اندر بہت بڑے محدث اس وقت جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں، اور علامہ عبدالرحمان شاہین صاحب اور بڑے بڑے جو وہابیوں کے اس وقت مناظر ہیں ان کے استاذ ہیں وہ۔ مناظرہ شروع ہونے سے 1 منٹ پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد مناظرہ شروع ہوگا، کہ آپ اہل سنت و جماعت اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا وہابیوں کا اللہ پاک اور اہل سنت کا اللہ پاک ایک ہے یا زیادہ ہے؟ اسی طریقے سے رسول علیہ السلام ایک ہیں یا زیادہ ہیں؟ اور قرآن بھی ایک ہے یا زیادہ ہے؟ تو میں نے ان کے سوال کے جواب میں یہ بات عرض کی کہ شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی ہے جو خالق و کل شیء ہے، تمام کی تمام کائنات کا خالق ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، اللہ پاک ایک ہے۔ لیکن مسلک اہل سنت و جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں مسئلہ صفات کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مخصوص نظریہ رکھتے ہیں، اور آپ کا مسلک جو ہے مسلک غیر مقلدین وہابیہ، آپ اللہ پاک کی صفات کے متعلق ایک دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ کے مسلک کی تعلیمات کو جب دیکھا جائے گا تو اللہ پاک کے بارے میں ایک اور تصور جا کر بنے گا، اور اہل سنت و جماعت کے مسلک کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی صفات کا ایک اور نقشہ سامنے آئے گا۔ خالق کل تو وہی ایک ہے، لیکن آپ کے اعتقادات کی روشنی میں وہ اللہ پاک کا تصور سامنے نہیں آتا جو اہل سنت و جماعت کی عقائد اور نظریات کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ جہاں تک آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے تو آپ کا مسلک صرف آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا قائل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے ضمن میں ہی جتنی کمالات اور عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے مسلک کے اندر شرک کفر قرار پاتی ہیں۔ لہذا آقا نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین جو سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے،
جب اہل سنت و جماعت کے اعتقادات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو آقا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا ایک اور نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور جب آپ کے مسلک کی کتابوں اور آپ کے نظریات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو پھر آقا نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور کمالات کا ایک دوسرا ہی نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے میں نے کہا یہ فرق ضرور موجود ہے، باقی خالق کے کل ایک ہی ذات بابرکات اور معبود برحق اللہ پاک جل شانہ، اور میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی ایک ہی ہے۔ تو فوراً انہوں نے پھر آگے کوئی دوسری بات نہیں کی، مناظرہ فوری طور پر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی جو انہوں نے بات اٹھائی اہل سنت و جماعت کے اللہ پاک کے گستاخ ہیں، انہوں نے مسئلہ وحدت الوجود کو مد نظر رکھا۔ وحدت الوجود کے بارے میں نظریہ جو ہمارے علماء کرام نے اس کے بارے میں موقف اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحقیق الحق ہے، یا اسی کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ارشادات ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے ارشادات ہیں، خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ارشادات ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں میں نے باقاعدہ حوالوں کے ذریعے سے ظاہر کر دیے کہ وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے یہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمایا تھا۔ قرآن و سنت کا ہمیں ایک دیا ہوا واضح فیصلہ موجود ہے۔ جب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمت نے یہ نظریہ پیش کیا تو علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق، کیونکہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے کہ ہر وہ نظریہ، ہر وہ بات جو تمہارے سامنے آئے جس کا تذکرہ اور ذکر نص اور عبارت کے اندر پہلے موجود نہ ہو تو تم اس نظریے کو دیکھو، اس عمل کو دیکھو، اگر شریعت کا ظاہر اس کی تائید کر دے تو تم اس کی مخالفت نہ کرو، اور اگر کتاب و سنت کا ظاہر ہی اس کی کھلی تردید کر دیتا ہے تو تم اس نظریے کو کبھی بھی درست نہ کہو، تم بھی اسی طریقے سے اس کی مخالفت کرو۔ میں نے انہیں اپنی پہلی جوابی تقریر میں یہی گزارش کی کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تحقیق الحق میں یہ واضح عبارت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ وحدت الوجود منطوق کلام الہی نہیں ہے، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک بھی آیت بینہ ایسی نہیں جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ نظریہ وحدت الوجود پر ہی ایمان رکھو اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم اس کے بالکل انکار کرنے والے کو کافر قطعی طور پر نہیں کہتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو اس کا مکلف کہتے ہیں۔ ہاں جب یہ آج سے 700 سال پہلے، 800 سال پہلے ایک صاحب مشاہدہ نے جن کے علم کے اوپر، تقوی و طہارت کے اوپر، جن کے مشاہدہ کے اوپر، قرب الہی پر بڑے بڑے حضرات نے جو ہے وہ گواہی اور شہادت دی، تو شیخ اکبر نے یہ نظریہ پیش کیا۔ اس دور کے علماء سے لے کر آج تک جتنے علماء اسلام ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب و سنت ظاہر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور اس کی تائید پیش کر دیتے ہیں تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ ایک مشاہداتی مسئلہ ہے، بندے کا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام قرب کا ایک معاملہ ہے، اور یہ واردات ہے، احوال ہے، اور اگر قرآن و سنت اس کی تردید کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کا رد کر دیا جائے گا۔ پھر میں نے باقاعدہ طور پر اپنی پہلی تقریر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام کی ایک آیت بینہ پیش کی، اور اس کی تفسیر بھی کسی اور عالم کی زبانی پیش نہیں کی، بلکہ فوری طور پر ہم نے تفسیر ثنائی اٹھائی جو علماء غیر مقلدین کے امام وقت علامہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی جو ہے تفسیر ہے، اس میں باقاعدہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سورج کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، ھذا ربی، وہ ستارے کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ اب علامہ ثناء اللہ امرتسری صاحب یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے مسئلہ وحدت الوجود ثابت ہوتا ہے اور خلق کے ذریعے سے خالق کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پوری وحدت الوجود کے حق میں وہ اس مقام کے اوپر تفصیل فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ کتاب موجود ہے وحدت الوجود کے متعلق کی
غیر مقلدین اہل حدیث مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ وحید الزمان صاحب. یہاں انہوں نے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر کتاب کا نام ہدیت المہدی ہے اور یہ دہلی کا چھپا ایڈیشن ہے. تو صفحہ 50-51 پر اس مسئلے پر انہوں نے واضح طور پر گفتگو فرمائی اور ایک فصل اسی مسئلے پر لکھی صفحہ 50 پر کہ ہوا سبحانہ خارج عن العالم بائن عن خلقہ لا یتحد بغیرہ ولا یحل فی غیرہ ولا یحل غیرہ فیہ والوجودیۃ الحلولیۃ زنادقۃ خارجۃ عن الاسلام اما الصوفیۃ الوجودیۃ ومنهم الشیخ ابن عربی فهم لا یقولون بالحلول ولا بالاتحاد صرف بل یثبتون ذات اللہ سبحانہ بائنا عن خلقہ علی عرشہ انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ یعنی من جہت الوجود فان الوجود واحد وهو وجود الحق والسائر الاشیاء موجودۃ بهذا الوجود لیس لها وجود مستقل. اور پھر آگے جا کر صفحہ 51 پر انہوں نے اسی گفتگو کو چلاتے ہوئے کہا وہ شیخنا ابن تیمیہ تھا قد شدد الانکار علی ابن عربی وتابع الحافظ والتفتازانی وعندی انہم لم یفہموا مراد الشیخ ولم یمعنوا النظر فیہ وانما اوحشتهم ظواہر الفاظ الشیخ فی الفصوص ولو نظروا فی الفتوحات لعرفوا ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی من اہل الحدیث اصولا وفروعا. یہاں پر انہوں نے باقاعدہ مسئلہ وحدت الوجود کو کتاب و سنت کے موافق قرار دیا ہے. اس طریقے سے ہم نے 8 کتابیں وہاں پر علماء غیر مقلدین کی پیش کی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینہ پیش کی کہ اللہ پاک کے ارشاد گرامی کل شیء ہالک الا وجہہ. ہالک یہاں اس میں فاعل کا صیغہ ہے. وہ عالم آدمی تھے جو آگے مناظر تھے وہابیہ کے, سمجھ رہے تھے میری اس بات کو, اور اس میں فاعل کی اصل وضع حال کے لیے ہوا کرتی ہے. مستقبل میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن کوئی جب قرینہ وہاں پر واضح پایا جائے تو یہاں اس میں فاعل حال کا صیغہ لگا کر اللہ پاک نے فرمایا کلو شیء ہالکن کہ اس وقت بھی ہر ایک چیز لا وجود ہے, ہلاک ہے, الا وجہہ سوائے اللہ پاک کی ذات بابرکات کے. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ نظریہ رکھو کہ اگر حقیقی وجود اس وقت بھی ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات کا ہے, باقی جتنے ہیں وہ اللہ پاک کی مشیت اور ارادے کا ظہور ہے. جتنی چیزوں کا وجود ہے وہ در حقیقت اعتباری وجود ہے, حقیقی وجود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات کا ہے. بہرحال ان کے وحدت الوجود کے متعلق ہم نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جتنی بھی احادیث پڑھیں گے وہ صرف اور صرف بخاری شریف اور مسلم شریف سے پڑھیں گے تاکہ اسناد وغیرہ کے مسئلے میں کوئی اعتراض نہ اٹھے اور وقت سارے کا سارا اصل گفتگو پر ہی خرچ ہو, اسناد وغیرہ اور اسماء اور رجال اور راویوں کی طرف نہ جانا پڑے. ایک موقع پر فوری طور پر تیزی میں جو ہے ابو داؤد شریف کی میں نے پہلی جلد کی ایک حدیث پاک کتاب الصلاۃ باب الجمعہ سے پیش کی, لیکن فوری طور پر جو ذہن میں ہم نے طے کیا تھا معاونین اور میں نے کہ ہم صرف بخاری اور مسلم کی حدیث ہی پیش کریں گے, تو اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ہی میں نے فوری طور پر مسلم شریف کی دوسری جلد سے ایک حدیث پاک فوری طور پر پیش کر دی تھی. تو قرآن پاک میں سے, بخاری اور مسلم میں سے, خود علماء غیر مقلدین کی کتابوں میں سے وحدت الوجود نظریہ کی جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ قسطیں آ جائیں گی, ویڈیو اور سی ڈی, آپ اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملاحظہ فرما لیں گے. پہلی تقریر کے بعد ان کی تقریریں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ اشعار وہ پیش کرتے چلے گئے. ایک کتاب ہے دیوان فریدی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے اشعار جو تھے وہ انہوں نے پیش فرمائے. یہ دیوان فریدی ہے حضرت میاں محمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے. تو یہ وحدت الوجودی تھے, اس مقام مشاہدہ کے اوپر فائز تھے. تو انہوں نے اس قسم کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر تو وہ مومن اور مسلمان ہے, ورنہ وہ دغاباز ہے. تو وہی وحدت الوجود کے وجود حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکات کا ہے. تو
اس مسئلے میں ہم نے وحدت الوجود کی بنیاد کو بھی کتاب و سنت سے واضح کیا اللہ پاک کی توفیق سے. اس کے بعد جتنے بھی ان کے اشعار پیش ہوتے رہے ان کی توجیحات بھی خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب اور علماء اہل حدیث کی کتابوں میں سے جو ہے وہ ہم پیش کرتے رہے. اسی طریقے سے ان کے کچھ اعتراضات جو تھے وہ شتیحات صوفیاء کے متعلق تھے. بندہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام قرب پر ہوتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ہی مشاہدے کے اندر وہ مستغرق ہوتا ہے تو بندہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے روحانی طور پر کہ جہاں اس کی نظر، اس کا علم اور مشاہدہ اپنی ذات سے بھی اٹھ جاتا ہے اور ساری کی ساری کائنات سے بھی اٹھ جاتا ہے. اس کی ساری توجہات وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن مطلق کے جلووں میں مستغرق ہو جاتی ہیں کہ نہ اسے اپنا وجود پھر قائم نظر آتا ہے نہ مخلوقات میں سے کسی کا وجود نظر آتا ہے. واضح طور پر اس کے متعلق کتاب و سنت کے اندر آثار موجود ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ میں، ان کے ذکر کے سلسلہ میں یہ بات موجود ہے کہ زنان مصر کو حل ان کے سامنے رکھ دیے گئے، کانٹے اور چھریاں ان کے ہاتھوں میں تھما دی گئیں اور زلیخا نے یہ کہا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم نے یہ چھریاں وغیرہ نہیں چلانی اور پھل کاٹ کر نہیں کھانے ہیں. جب سارا اہتمام انتظام کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے درخواست کی کہ یہ عورتیں جو آپ کے سلسلہ میں مجھ پر لعن اور ملامت کر رہی ہیں، صرف ایک جھلک آپ اپنے دیدار کی ان کو کرا دیں. تو ان کی درخواست پر یقیناً اللہ پاک کے امر اور اجازت پر ہی حضرت یوسف علیہ السلام محض اس ہال کے، اس کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے آپ نکلتے چلے گئے. زنان مصر کی ایک جھلک حسن یوسف پر پڑی تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وہ حسن یوسف میں اس طریقے سے مستغرق ہو گئی کہ قطعنا ایدیہن. ادھر یوسف علیہ السلام داخل اور ادھر ملکہ زلیخا کا حکم ہوا کہ پھل کھاؤ. نگاہیں ان کی اس طرف تھی اور چھریاں پھل کے اوپر چلیں اور پھل ان کے ہاتھ میں تھے. قرآن پاک فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ ڈالی. وقلنا، اور انہوں نے اللہ پاک کی قسم اٹھا کر ارشاد کیا اور یہ کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ جن ہے، ان ہوا الا ملک کریم، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے. اب قرآن پاک میں نص موجود ہے، الفاظ موجود ہیں کہ وہ خواتین جو کوئی عام خواتین نہیں جن کی دوستی اور تعلق زلیخا کے ساتھ تھا، ملکہ مصر کے ساتھ تھا، وہ عام قسم کی عورتیں نہیں تھیں. وہ مصر کی بڑی مدبرہ، بڑی ذی فہم، بڑی عقل مند، اچھے گھرانوں کی عورتیں تھیں. لیکن اس عقل و شعور کے باوجود، اس فہم اور فراست کے باوجود محض حسن یوسف کا اتنا اثر ان پر ہوا کہ وہ چھریاں جنہوں نے پھل کاٹنے تھے قطعنا ایدیہن، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے اور ان کو مطلق اس چیز کی خبر ہی نہ ہوئی. تو بالکل اسی طریقے سے اگر حسن یوسف کے جلووں میں عقل مند خواتین ایک دو نہیں بہت بڑی تعداد میں مستغرق ہو جائیں تو وہ اپنے آپ سے اور ساری کائنات اور عالم سے بے خبر ہو جاتی ہیں. تو جو یوسف علیہ السلام کے بھی خلاق ازل اللہ پاک جل شانہ جو خود حسن کا خالق ہے، جب اس کے جلووں میں مقام قرب پر مستغرق ہو جاتا ہے تو اسے اپنی یا عالمین کی خبر کس طریقے سے رہ جاتی ہے. پھر کیا ان کیفیات کی وجہ سے اگر کوئی کلمہ غلطی کا جاری ہو بھی جائے جس پر ظاہر شریعت گرفت کرتی ہو تو اس خاص کیفیت کے اندر کوئی کلمات زبان سے نکلے تو کیا شریعت ان پر گرفت کرتی ہے؟ ہرگز شریعت مبارکہ اس پر گرفت نہیں کرتی ہے. میں نے وہاں پر بھی یہ حدیث پاک پیش کی تھی. یہاں مسلم شریف کی یہ سیاستہ کتاب ہے صحیح مسلم شریف، دوسری جلد صفحہ 355 کے اوپر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی موجود ہے. آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم للہ اشد فرحم بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار شخص جب اللہ پاک کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. اشد و فرحن فرمایا اس خاص شخص کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی اللہ پاک کو حاصل ہوتی ہے جب تم میں سے کوئی صدق دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بجا لاتا ہے. وہ کون سا شخص تھا؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو کانا علی راحلتہ بے ارض فلات، ایک شخص ہو تم میں سے جو سفر کر رہا ہو، بے آب و گیاہ سرزمین ہو، اس کی ایک اونٹنی ہو، راحلہ اور سواری ہو، کھانے پینے کا سارا سامان اسی پر لوڈ کیا ہوا اور یہ بالکل اکیلا شخص ہو. ایسا ہو کہ سفر کرتے کرتے یہ تھک گیا ہو تو کسی جگہ اس نے فیصلہ کیا کہ ذرا یہاں پر میں چھاؤں کے نیچے ایک سستا لوں، آرام کر لوں. یہ اپنی سواری سے نیچے اترا اور ایک جگہ آرام کرنے لگ گیا. نیند اس کو آ گئی، لیکن جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کا وہ سواری اور جانور گم ہو چکا ہے. وہ چلتے چلتے دور چلا گیا. یہ اٹھا، اس نے بڑا اس کو تلاش کیا اس جنگل کے اندر، لیکن اس کی وہ سواری اس کو بالکل نہیں ملی. اب کھانے کا سامان بھی سواری کے اوپر ہے، پانی بھی پینے کا سواری کے اوپر ہے. اس نے اپنی پوری بشری حد تک تگ و دو کی لیکن وہ جانور نہیں ملا، اور دوڑتے دوڑتے اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اس کے اوپر، اور یہ بالکل ناچار نحیف اور نجار ہو کر، زندگی سے مایوس ہو کر یہ بالکل ایک جگہ پر گر پڑا. اب یہ پیاس سے بلک رہا ہے، موت اس کے جو ہے قریب آ چکی اور جان بلب ہو چکا ہے، لیکن پانی کا قطرہ اس کو میسر نہیں ہے. میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی موت و حیات کی کشمکش کی کیفیت میں اس کی آنکھ بند ہو گئی اور یہ بالکل دیکھ رہا تھا ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد مر جاؤں گا. اس کی آنکھ بند ہوئی اور دوبارہ جو اس کی اسی وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ جانور اس کا بالکل اس کے قریب خود کھڑا ہوا ہے، جس کے اوپر پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، جب اس کو اپنا جانور اس کیفیت میں نظر آیا فوراً بغیر کسی تگ و دو کے اب خود ہی اس کے قریب اللہ پاک نے بھیج دیا تو اخذ بخطامها، اس نے جلدی سے اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہوئے اس کی باغ جو تھی رسی وہ پکڑ لی نکیل سے. ثم کالا من شدت الفرح، اور پھر اس نے خوشی کی شدت میں آ کر فوراً یہ کلمات کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے، انت عبدی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب اور معبود ہوں. حالانکہ کلمات اس نے یہ کہنے تھے کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، واقعی تو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، تو نے اپنے بندے کی دستگیری کی مدد فرمائی اس بے آب و گیاہ مقام پر. کہنا یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدو کا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن کالا من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت میں آ کر وہ خاص کیفیت جو اس پر وارد ہوئی اس کو اپنی خبر نہیں رہی، کائنات کی خبر نہیں رہی، حتیٰ کہ جو الفاظ اس انسان کی زبان سے نکل رہے تھے ان الفاظ تک کی اس کو خبر نہ رہی، اور کہنے لگا انتا عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب اور خالق ہوں. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اخطا من شدت الفرح، اس نے یہ جو خطا کی ہے تو خوشی کی شدت کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ خوشی کی خاص کیفیت اتنی اس پر غالب آ گئی. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی کیفیت جو خوشی کی شدت سے وارد ہوتی ہے جب کوئی بندہ صدق کے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ پاک کو اپنی شان کے مطابق بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وہ کلمہ کفر ہے یا نہیں؟ ایک انسان ہو اور وہ یہ کہے کہ رب جو ہے وہ میرا بندہ ہے اور میں اللہ کا بھی رب ہوں، رب الرب ہوں، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ یہ شرک کا مرتکب نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آخر نبی پاک علیہ السلام نے کوئی اسے مشرک قرار نہیں دیا،
الٹا اس کی تمثیل اور مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کی شان کے مطابق اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے اس کی مثال دی، اور پھر بندے کو توبہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اس مثال کو دے کر جو ہے وہ ترغیب وارد کی۔ اب مجھے بتائیے اس مثال کے ذکر کر دینے سے کیا یہ کہا جائے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ عقیدہ ہے کہ بندہ اللہ کا رب ہوتا ہے اور اللہ رب کا بندہ ہوا کرتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا عقیدہ ہے؟ نہیں میرے دوستو، آقا نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے، ایک مثال کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں، ادھر ظاہر شریعت کے اندر یہ کلمات کفر ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص کیفیت کے اندر آ کر وارد ہو رہے ہیں، لہذا نبی پاک علیہ السلام اتنا فرما دیتے ہیں اخطا من شدت الفرح، کہ اس بندے نے شدت خوشی کی وجہ سے یہ خطا کر ڈالی، لیکن آقا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے اس پر کوئی کفر کا اور شرک کا فتویٰ نہیں دیا، توبہ کرنے کا حکم نہیں جاری فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے زنانے مصر کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی تھی اور وہ بالکل اپنے جسم سے گزر گئیں، اپنی ذات سے گزر گئیں، کائنات سے گزر گئیں، نہ انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو دیکھا کہ یہ کیا فعل ہم سے سرزد ہوا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر رکھ دیے۔ ادھر اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس خاص ایک شدت کی کیفیت میں کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اس لیے پھر ہم نے وہاں پر بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک تمام کتب احادیث سے صحیح سند حدیث پاک پیش کی تھی کہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، فرمایا یہ میری شریعت مبارکہ کا اصول ہے۔ یہ بخاری کی دوسری جلد میں، مسلم شریف میں، بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاثۃ، تین قسم کے افراد ایسے ہیں جن سے اللہ پاک نے قلم اٹھا لیا ہے، اگر ان سے کوئی کلمہ سرزد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیوی کو طلاق بھی اس کیفیت میں دیتے ہیں، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق وارد نہیں ہوگی۔ تین افراد ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، وہ مرفوع القلم قرار دیے گئے۔ ایک تو النائم حتی استیقظ، جو بندہ سویا ہوا ہے اور نیند کی حالت سے اس سے کلمات نہیں کر رہے، یا نیند کی حالت میں اس سے سائن کروا لیے گئے، انگوٹھا لگوا لیے، کوئی ایسا کام کروا لیا گیا، انگوٹھا لگوا لیا گیا، پر میں رفع القلم، اس سے قلم اٹھا لیا، وہ مرفوع القلم ہے، شریعت کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ والصبی حتی یحتلم، اور چھوٹا نابالغ بچہ جب تک بالغ نہیں ہو جاتا ہے وہ مرفوع القلم ہے، اس سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، گناہ اس کے نامہ اعمال پر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے وہ طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، نابالغ، بالکل قطعاً طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر دیتا ہے، جب تک اس کا ولی اس معاہدے کو نافذ نہ کر دے اس کا وہ معاہدہ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کسی کو جا کر کوئی چیز دے آتے ہیں نابالغ بچہ کے، لے جناب یہ 10 روپے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، ہرگز وہ قبضہ کرنے کے باوجود اس کا مالک قرار نہیں پاتا سامنے والا۔ وہ سبیو حتی یحتلم، جب تک سبی چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ مرفوع القلم ہے، اس کے احکامات، اس کے معاہدات، اس کے یہ معاملات قابل قبول نہیں ہوا کرتے۔ اور تیسرا والمعتوہ حتی یاکل، اور وہ شخص جو اپنی اس عقل کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا اور اس کی پوری عقل جو ہے وہ عالم بشریت کے اندر کام نہیں کر رہی ہے، تو حتی یاکل، جب تک پھر اس کی عقل اپنے مقام پر نہ آ جائے گی، فرمایا یہ بھی مرفوع القلم ہے۔ تو سبھی کے ساتھ، نابالغ بچہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتوہ کا ذکر فرمایا کہ جس کی عقل اس وقت اس کے قبضے کے اندر نہ ہو، اختیار کے اندر نہ ہو، اس پر ایسی کیفیات وارد ہو چکی ہوں، پھر وہ کیفیات کبھی نشے کی وجہ سے وارد ہو جاتی ہیں، کبھی چوٹ کی وجہ سے وارد ہو جاتی ہیں، اور بالکل وہ جو زنانیں مصر تھیں ان کے اوپر جو خاص ان کی عقل کے اوپر کیفیت وارد ہوئی تھی وہ کسی چوٹ کی وجہ سے نہیں تھی، کسی صدمے کی وجہ سے نہیں تھی، کسی اور تکلیف وغیرہ کی وجہ سے، بیماری مرض کی وجہ سے نہیں، وہ صرف جمال یوسفی کے مشاہدے کے اثرات ان پر اتنے وارد ہوئے تھے کہ وہ عقلوں سے بھی گزر گئی اور ان کے عقل اور حس اس طریقے سے مغلوب ہو گئی، ہاتھ کٹ گئے، ان کو مطلق خبر نہ ہو گئی۔ اور یہ سب اس کے عقل کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی، پہلے تو وہ ساری کی ساری چیزیں سمجھ آتا،
لیکن خوشی کی ایک خاص کیفیت اس پر اس طریقے سے وارد ہوئی کہ یہ کلمات بلا ساختہ اس کی زبان سے نکلتے چلے گئے. ہاں کیا شعور میں آنے کے بعد، عقل میں آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اس طرح کا کلام کیا ہے کہ وہ بالکل شعور کی حالت میں بیٹھے ہوں تو ان کی یہ چیزیں نافذ ہو جاتی ہیں. سونے والا جب جاگ جائے اور پھر تصرفات کرے وہ نافذ ہو جاتے ہیں شریعت میں. ماتو حتیٰ یاکلا، جب اس کا عقل کام کرنے لگ جاتا ہے شریعت کے جملہ احکام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ مکلف ہو جاتے ہیں، نافذ ہو جاتے ہیں اس کے قول. اسی طریقے سے یہ بات کتاب و سنت سے واضح ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی بندے کو ایسے مقامات حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وہ بھی اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور اللہ پاک کی کئی صفات کا، تجلیات کا جلوہ گاہ جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے. قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عبد محبوب، عبد مقرب اور عبد معزون، اللہ پاک کے محبوب بندے پر ایسی کیفیات آتی ہیں، ایسی حالت قرآن پاک فرماتا ہے وارد ہوتی ہے کہ بظاہر دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اس کا حرکت کر رہے، پاؤں اس کا حرکت کر رہے، زبان اس کی چل رہی ہے، کلمات اس کی زبان سے صادر ہو رہے ہیں. لیکن قرآن پاک سورہ القصص کی آیت نمبر 30 میں 20ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اعضاء و جوارے اور آلات تو اس کے تم متحرک دیکھتے ہو، لیکن جو کوئی صادر ہو رہا ہوتا ہے وہ بندے کا فعل نہیں ہوتا، وہ مجھے اللہ پاک کا فعل ہوتا ہے جو اس بندے سے صادر ہو رہا ہوتا ہے. کہ بندے کو مقام فنا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید 20ویں پارے سورہ القصص کی آیت نمبر 29، 30، 31، 32، 33 تک آپ چلے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ ہے، درخت ہے، آپ واضح طور پر دیکھیں گے وادی ایمن کے اندر کوہ طور کے قریب بقعہ مبارکہ میں نودیا من الشجرۃ، درخت میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ندا دی گئی، اے یا موسیٰ، اے میرے پیارے بندے موسیٰ بن عمران علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں، ان القی عصاک، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنا ڈنڈا نیچے ڈال دو. وہ کیا درخت اللہ پاک بنا کھڑا ہے جو یہ کہے کہ وہ درخت اللہ پاک ہے، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ القصص میں 3 مقامات پر یہ چیز موجود ہے. یہ وحی جلی ہے جو آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر نازل فرمائی گئی. وہ درخت اللہ پاک نہیں بن گیا. جو درخت کو اللہ پاک مانے گا وہ تو کافر اور مشرک ہوا پڑے گا. قل هو اللہ احد. تو درخت نہیں بن گیا اللہ پاک. کیا اللہ پاک جو ہے وہ درخت کے اندر حلول کر گیا؟ اس وقت اللہ پاک درخت کے اندر آ گیا تھا؟ ہرگز نہیں. اللہ پاک پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی ذات کسی چیز کے اندر مقید ہو جائے یا محلول ہو جائے اور حلول کر جائے اس کے اندر. جیسے جن بندے کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور حلول کر جاتا ہے، اللہ پاک پاک ہے اس چیز سے. یا روح نے ہمارے جسم کے اندر کہ ایک ایک عضو کے اندر روح موجود ہے، جہاں سے بھی کرو گے تکلیف ہوگی، حس ہماری محسوس کرے گی روح کے اندر ہونے کی وجہ سے. یہ روح آج اجل مسمى الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک روح نے ہمارے جسم کے اندر حلول کیا ہوا ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جسم کے اندر، کسی درخت کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر حلول کر جائے. حلولی نظریہ گمراہی ہے. دال اور مدل ہے ایسا انسان جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اندر آ جاتا اور حلول کر جاتا ہے. میرے دوستو، اسی طریقے سے وہ درخت بھی اللہ پاک نہیں تھا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اکابرین کا ایک ارشاد ہے، کئی اصحاب مشاہدہ نے یہ کہا کہ اللہ پاک نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو لا اسع فی السماء والارض، کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں تو نہیں سما سکتا ہوں، ولکن اسع فی قلب مومن، لیکن مومن کامل کے دل میں سما جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کامل کا دل جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر اللہ پاک آ جاتا ہے. ہرگز اس قول کا مطلب نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے صوفیاء کے کلام میں قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب اور دل جو ہوتا ہے یہ اللہ کا عرش ہے، اس کا یہ مطلب کہ اللہ اس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنی توجہات فرماتا ہے، نوازشات اور عنایات فرماتا ہے، ایک خاص شان، کل یوم ہوا فی شان، ایک خاص شان کے ساتھ
اپنی تجلیات کے ساتھ اپنی شان کے مطابق جلوہ نمائی کرتا ہے، تو فرمایا کہ لا اسع فی الارض ولا فی السماء، فرمایا نہ آسمانوں میں ایسی طاقت میں نے رکھی ہے نہ زمین. کلمات صادر ہوئے، بے شمار تلواریں ان پر برسائی گئیں، لیکن جو تلوار مارتا تھا تلوار تو الٹا اس کو زخم کرتی تھی. باجزید تو اسی طریقے سے بالکل بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر آدھی بات کو جب وہ خود خرد کے عالم میں آ کر، ہوش کے عالم میں آ کر اس کا انکار کرتے ہیں کہ واللہ میں نے یہ کلمات نہیں کہے، شاگرد کہتے ہیں جی ہم شہادت رکھوائی دیتے ہیں آپ نے یہ کلمات کہے، وہ کہتے ہیں اگر دوبارہ کہوں مجھے قتل کر دینا. تو پتہ چلا پھر اگر یہ بات بلا سند بھی مان لی جائے تو باجزید کا مسلک تو تھا کہ جو یہ کہے کہ سبحانی ما اعظم شانی اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اب جب تم بھی قتل کرنے پر قادر نہیں ہو رہے ہو تو پھر فتویٰ کس بات کا لگایا جائے گا؟ یہ جناب کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا جھنڈا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو بھئی اللہ پاک کی تو گستاخی ہے نہیں، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی بنتی ہے اور مناظرے میں آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کا جھنڈا نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے سے برتر، بلند اور اعلیٰ ہے یا نہیں ہے، بڑا ہے یا نہیں ہے. تو بھئی یہ قول ان کا نہیں ہے، وہ ہوش کے عالم میں آ کر کہہ رہے ہیں واللہ میں نے یہ بات نہیں کی، اگر کہوں تو مجھے قتل کر دینا. یہ بات خود اللہ پاک کا کلام ہے جو باجزید بستامی کے مقام قرب کی وجہ سے جاری اور نافذ ان کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے. تو اس پر باقاعدہ طور پر ہم نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے، نہ صرف آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں سے، بلکہ علماء غیر مقلدین کی 8 کتابیں اس وقت ہمیں میسر تھیں، ان میں سے مختلف مقامات میں سے سیم یہی کلمات اور ان کا حکم شرعی جو تھا وہ ہم نے واضح کیا کہ یہ خاص کیفیات کے اندر کلمات ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوتے ہیں، الصوفی لا مذہب لہ، صوفی کسی مذہب کا سوائے اسلام کے وہ کسی فرقے وغیرہ کا پیروکار نہیں ہوتا ہے. 4 درجے ہیں اللہ پاک کے قرب کے. سب سے پہلا درجہ شریعت ہے، دوسرا درجہ شریعت کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد تیسرا درجہ معرفت کا ہے، چوتھا اور آخری درجہ حقیقت کا ہے. جب بندہ شریعت مبارکہ کے ظاہر اور باطن پر عمل کر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ طریقت کے میدان کے اندر قدم رنجا فرما جاتا ہے. جب تک وہ شریعت کے درجے پر رہتا ہے وہ ظاہر کا بالکل ایک معاملہ ساتھ ساتھ چلاتا ہے. اس وقت تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلک فلاں فرقے کے ساتھ ہے، فلاں جماعت کے ساتھ ہے، فلاں نظریات کے ساتھ ہے. لیکن جب وہ طریقت کے سلسلے میں قدم رنجا ہو جاتا ہے اس کا رہبر اور نما اس کا شیخ کامل ہوا کرتا ہے، اور اس پر جو اللہ پاک کی جانب سے نوازشات اور مہربانی اور واردات ہوتی ہیں وہ انہی کی اتباع کرتا ہے اور ظاہر شریعت مبارکہ پر عمل بھی کرتا ہے اور کبھی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا ہے. تو بھئی آپ ادھر کہتے ہیں کہ بریلوی اللہ پاک کے گستاخ ہے اور اقوال لے کر آتے ہیں باجزید بستامی علیہ رحمت کے. آپ کہتے ہیں کہ بریلوی مسلک تو امام احمد رضا سے پہلے تھا ہی نہیں. تو جب بریلوی مسلک بن ہی اب رہا ہے تو پھر آپ باقی بزرگان دین کے اقوال ہمارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ یہ صوفیاء کرام کے ارشادات ہیں، ان کی اپنی قلبی واردات ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. میرے دوستو، اگر ایک آدمی تبلیغ کرتے ہوئے جو عالم دین بھی ہو، محدث بھی ہو، مدینہ طیبہ کی یونیورسٹی سے اس کو محدث ہونے کی سند جاری ہو چکی ہو، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی اس نے لی ہو موجم کبیر طبرانی پر PhD کا مقالہ لکھ کر، یہ تو ایک بہت بڑا عالم ہوگا. اگر ایک عام آدمی بھی تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو لطیفے سناتا ہے، آپ کے کہے لگواتا ہے مسجد کے اندر، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ یہ غیر سنجیدگی ہے. ایک تقریر، عام تقریر بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی شایان شان نہیں ہے کہ وہ لطیفوں پر لطیفے سناتا چلا جائے.
مولانا سید طالب الرحمان صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس وقت اتنے بڑے محدث جلیل ہو کر اور بڑے بڑے مناظرین کے استاذ کامل ہو کر وہ مناظرہ کر رہے تھے، اور آپ ویڈیو اور سی ڈی پر ملاحظہ فرمائیں گے کہ انہوں نے مناظرے کے دوران محض وقت پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وقت باقی رہتا ہوتا تھا اور بات آتی نہیں تھی، 3 لطیفے انہوں نے دوران مناظرہ جو ہے وہ بیان فرمائے، طرح طرح کے اور مختلف قسم کے۔ جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے وہ سارے کے سارے حکایات پر مبنی تھے اور اشعار کے اوپر مبنی تھے، اور ان اشعار میں سے بھی انہوں نے کئی اشعار ایسے پڑھے اور کئی حکایات ایسی کی کہ جب ہم نے حوالے طلب کیے تو وہ 4 گھنٹے میں پوری کوشش کے باوجود وہ حوالے پیش نہ کر سکے۔ یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے 3 حوالے بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ابھی تک ہمارے جو ہے وہ قرض موجود ہے۔ یہی بات بار بار ججز کہہ رہے تھے نمبر لگاتے ہوئے۔ ایک بات انہوں نے جو سنجیدہ عبارت ہے وہ محض ایک انہوں نے پیش کی تھی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد سے، وہ میں عبارت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اور فیصلہ آپ حاضرین پر آخر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ محترم حضرات، اس سے پہلے جو بات میں عرض کروں، ملفوظات صفحہ 208 سے انہوں نے ایک بات پیش کی تھی کہ دیکھو امام احمد رضا اپنی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ملفوظات اعلی حضرت بریلوی کتاب ہے، اس کے صفحہ 208 کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں بیٹھ کر سیدی موسیٰ سہاگ علیہ رحمت کا ذکر کر رہے تھے۔ میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات گزارش کر گیا ہوں کہ ایک آدمی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، جتنی وہ گفتگو کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ ابھی میں نے مسلم شریف کی حدیث جو صفحہ 355 پر دوسری جلد میں موجود ہے یہ عرض کی کہ آخر نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص جس پر یہ کیفیت وہ اس کا تذکرہ کیا، لیکن کیا نبی پاک علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں؟ یہ کلمات کفریہ کہہ سکتا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ یا تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک واقعہ ہوا اس آدمی کے علم میں ہے، اور جب نجی مجلسوں میں بیٹھا جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنی قسم کی باتیں جو ہے وہ انسان اپنے ساتھیوں سے کرتا رہتا ہے۔ امام احمد رضا کے بارے میں ہے کہ ان سے یہ سوال کیا گیا، یہ انہی کی ملفوظات کے صفحہ 208 پر ہے کہ حضور مجذوب کی پہچان کیا ہے؟ تو امام احمد رضا آگے جواب دیتے ہیں کہ سچے مجذوب کی یہ شان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجازیم میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، یہ ہندوستان میں ایک شہر ہے احمد آباد، وہاں کے مشہور مجذوبوں میں سے یہ تھے۔ تو امام احمد رضا نے تصریح کر دی کہ وہ کوئی عقلی کیفیات میں نہیں رہتے تھے، وہ کوئی صاحب فتویٰ انسان نہیں تھے، وہ ایک مجذوب تھے جن کی عقل زائل رہتی تھی، خاص قسم کی کیفیات میں وہ ہر وقت مشغول رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ مجذوب تھے، سچے اس لیے تھے کہ انہیں جب نماز کا کہا گیا تو انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا۔ وہ ہر وقت زنانہ وضاقتہ میں رہتے تھے۔ وہ آ رہے تھے سڑک پر جمعہ کے دن کے، ان کو قاضی احمد آباد ملے اور قاضی صاحب نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ یہ وضع جو تم نے عورتوں والا لباس رنگین پہن رکھا ہے سرخ رنگ کا، یہ مردوں کے لیے حرام ہے اور تم مرد ہو ظاہر ہے، اور دوسرا نماز کو چلیے کہ جمعہ کا ٹائم اور میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں وہ چونکہ سچے مجذوب تھے انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے یہی آگے جواب دیا کہ قاضی صاحب مجھے مردانہ لباس دیجئے تاکہ میں وہ پہن لوں، اور مجھے وضو کرائیے تاکہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ سکوں۔ انہوں نے شریعت کا مقابلہ نہیں کیا، وہ چل پڑے قاضی صاحب کے ساتھ، لباس پہنا دیا گیا، جمعہ کا خطبہ ہوا، تکبیر تحریمہ جیسے ہی ہوئی تو احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدل گئی۔ فرمایا اللہ اکبر، میرا خامد حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کہہ دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا، وہی چوڑیاں تھیں۔ آگے احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں کو دیکھا
کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے ہیں، یہ گمراہی ہے، صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا جو ایسے صوفیاء کی تقلید کرے اس کو زندیق کہتے ہیں، تو نہ احمد رضا اس کی تقلید کرتے ہیں، نہ احمد رضا ان کلمات کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مجذوب آدمی تھے، انہوں نے شریعت کا مقابلہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر کہ خود بھی ان کا لباس بدل گیا، کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہتے ہی ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میرا خامد حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ بھئی اگر تو امام احمد رضا نے کسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی بیوی ہوا کرتی ہے اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ واقعی اللہ پاک شادی کرتا اور یہ ساری چیزیں، پھر تو فتویٰ دیا جائے، ورنہ وہ ایک مجذوب کا قول نقل کر رہے ہیں۔ اور میں قرآن و سنت سے واضح طور پر عرض کر دیا کہ یہ مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا کرتا، اگر یہ عقل کی کیفیت میں اور بعد میں اس پر قائم رہتے ہیں، ایسی صورت میں تو شریعت مبارکہ کا فتویٰ لگے گا۔ مولانا طالب الرحمان صاحب یہ فرمانے لگے کہ سیالوی صاحب آپ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ بے عقل لوگوں کے اقوال کو اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ بے عقل لوگوں کے جن کی عقل زائل ہو چکی ہے ان کے اقوال کو ہم نے مذہب نہیں بنا رکھا۔ اگر واقعی کوئی شخص یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ پاک کی کوئی بیوی ہے تو وہ مشرک ہو گیا ہے۔ اللہ پاک بیوی سے پاک ہے، اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، یہ ایک مجذوب کا قول ہے۔ ہاں اگر مجذوب کے بارے میں شریعت فتویٰ لگاتی ہے آپ بالکل فتویٰ جاری کر دیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ پھر باقاعدہ طور پر ہم نے علماء غیر مقلدین میں سے وحید الزمان صاحب کی کتاب پیش کی، پھر یہ اب بھی میرے پاس موجود ہے، یہ فتاوی علماء اہل حدیث، جلد نمبر 9 اس کی، یہ خانوال مولانا محمد علی سعیدی صاحب اہل حدیث تھے جن کا بلالی مسجد کے پاس مزار خورشیدیہ کے پاس آگے جامعہ سعیدیہ ہے، یہ انہوں نے شائع کی تھی 14 جلدوں کے اندر، 9ویں جلد صفحہ 325 سے لے کر صفحہ 336 تک یہی مسائل علماء اہل حدیث نے 9ویں جلد کے اندر رکھے ہیں کہ مجذوب وغیرہ یہ خاص قسم کی کیفیات ہیں، ان کے اوپر قطعی طور پر شریعت مبارکہ کا کسی قسم کا کوئی فتویٰ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان کی عبارت جب انہوں نے پیش کی تو اس کو خوب انہوں نے اپنے مناظرے کے اندر، کیونکہ میری وہ آخری ٹرم تھی اور صرف آخری 10 منٹ تھے، اس کے بعد وہ چونکہ مدعی تھے اس مسئلے میں، ان کی آخری تقریر آنی تھی تو ان کے پاس 2 تقریریں تھیں، آپ کیسٹ میں دیکھیں گے، میرے پاس اب صرف 10 منٹ تھے جواب دینے کے لیے ایک تقریر میں۔ انہوں نے پھر اس کو خوب آخری تقریر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرچ مسالہ لگایا، اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ اگر تیری توحید کا مسئلہ نہ ہوتا، یہ مناظرے کی کیفیت نہ ہوتی تو میں یہ عبارت کبھی بھی پیش نہ کرتا اور کبھی بھی اس کا تذکرہ زبان پر کے اوپر بھی نہ لاتا۔ اس طرح کرتے 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 زیادہ ٹائم 10 منٹ میں سے انہوں نے اس کو مثالیں ہی لگاتے ہوئے جو ہے وہ گزار دیا۔ ہم پوری طریقے سے متوجہ ہو گئے، کچھ ہمیں اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ کس مقام سے بولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف کی یہ پہلی جلد میں سے صفحہ 791 کی ایک عبارت پڑھی، اور محترم حضرات یہ آپ اس مناظرے میں بھی ملاحظہ فرمائیں گے، ویڈیو کیسٹ کے اوپر بھی اور CD پر بھی، اور میں بھی اب یہ بالکل آپ نماز جمعہ کے بعد جو ہے، اور اگر آپ وقت کی آج فکر نہ کریں تو ابھی کوئی عام میں سے آ جائے اردو پڑھا ہوا، یہ اردو کے اندر ہے، کوئی دنیا کی کسی دقیق سنسکرت یا کوئی اس قسم کی زبان میں نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھ لیں امام احمد رضا کی عبارت، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں گے اس کو تو ہم شکست دے کر آئے ہیں۔ 1 اگست کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 4 گھنٹے کے مناظرے میں، لیکن اگر عام میں سے کوئی ساتھی ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی میں مطمئن نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنا فیصلہ یہاں صادر کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد صفحہ 791 جو بائیں جانے موجود ہے، اس کی انہوں نے عبارت پڑھی اور کہا دیکھو جی یہ اہل سنت و جماعت کے اس دور کے امام ہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور یہ یہاں پر اپنا عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک ناچتا بھی ہے، اللہ پاک تھرکتا بھی ہے، اللہ پاک ڈانس بھی کر سکتا ہے،
وہ نٹ کی طرح کلے بھی کھیل لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شادی بھی کرتا ہے، اللہ پاک کی بیوی بھی ہے، اللہ پاک اولاد بھی جنوا سکتا ہے، اور اللہ پاک آگے لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ کچھ چیزیں اور لکھی ہوئی ہیں جو انہوں نے پیش کی تھی، میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ پاک یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لباطت وغیرہ اغلام بازی وہ سارے کے سارے الفاظ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت، کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک یہ ساری کی ساری باتیں کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعتاً اگر مولانا احمد رضا صاحب کا یہ عقیدہ ہے، یا کسے باشد کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی ہے جو اس قسم کا عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ پاک ایسی چیزیں کر سکتا ہے، ہمارے نزدیک بلا شک و شبہ ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ پاک کا گستاخ ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی، وہ چونکہ بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے، بار بار شرائط کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا وہ کبھی مسئلہ تقلید کو چھیڑ لیتے، کبھی کچھ چھیڑ لیتے، کبھی کچھ چھیڑ لیتے۔ تو ایک موقع پر جب ہمارے صدر صاحب بار بار انہیں ٹوکتے تھے کہ میں اس طرف سے صدر ہوں اور آپ قواعد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، مجھے قانون حق حاصل ہے کہ میں آپ کو ٹوکوں، تو سید صاحب چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور دوران مناظرہ فرماتے کہ جب سیالوی صاحب کی تقریر ہوتی ہے تو ہم خاموشی سے سنتے ہیں، جب ہماری تقریر ہوتی ہے آپ شور ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت وہاں بالکل بینی اسی مطابق تھی کہ سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب جب پہلے والے بزرگوں کا دور اقتدار تھا تو اس میں تو آپس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں تھے، اور جیسے ہی آپ آئے ہیں تو سارے محاذ ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھل گئے۔ تو سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ بھر کر ارشاد فرمایا کہ ہاں، شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اطاعت کرنے والے ہم جیسے لوگ تھے، اور جب ہمارا دور آیا تو ہماری اطاعت کرنے والے تم جیسے لوگ ہیں، اس لیے یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ گزارش کی ہم نے کہ شاہ صاحب جب ہم شرائط کے مطابق چلتے ہیں، قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، تو آپ کس طریقے سے ہمیں ٹوک سکیں گے دوران تقریر؟ اور آپ شروع کرتے ہیں تو عجیب و آپ کبھی لطیفے سنانے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ مسئلہ تقلید اس کے درمیان میں چھیڑ لیتے ہیں، وہ کبھی جناب کوئی حوالہ آتا، کبھی کہتے انہوں نے اس کے اندر خیانت کر دی ہے، کبھی کہتے شیر مادر سمجھ کر، جیسے ایک آج کل بدقسمتی سے علماء کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ایک میسج ڈیلیگیٹ کرتے اور آگے پہنچاتے ہیں کہ جناب اسلام کی تو تہذیب ہی ایسی ہے کہ ایک شرعی مسئلے پر بھی غور و فکر کر رہے ہو تو پھر بھی اس کے اندر شرعی مسئلے پر تھوڑی توجہ دو اور ایک دوسرے کی بے عزتی زیادہ کرو، انسلٹ زیادہ کرو، سخت قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے زیادہ۔ تو پھر جب دیکھا کہ شاہ صاحب تو اپنے طریقے سے نہیں باز آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ویڈیو کے اندر میں نے اپنے صدر صاحب کی منت کی اور انہیں کہا کہ صدر صاحب آپ بالکل خاموش ہو جائیں، اب آپ شاہ صاحب کی کسی تقریر پر کوئی حرف تنقید نہیں وارد فرمائیں گے۔ اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیے یہ مناظرہ ہو رہا ہے، آپ سید صاحب اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت سادات کرام کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ کی جو مرضی ہے، جب 10 منٹ باری پر آپ کو مل رہے جو مرضی آئے آپ ہمیں کہتے رہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے ہم تو وہ دیکھیں گے، اس پر آپ نے کتنا کچھ ہمیں مواد دیا اور اس کے بارے میں جو وضاحت کرنی ہے ہم اپنے اصولوں کے مطابق اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تو انہوں نے خوب ایک مثالہ لگا کر اور بڑی بات کو پرانی دے کر بالآخر عبارت یہ انہوں نے ظاہر کی کہ امام احمد رضا یہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک ناچ سکتا ہے، تھرک سکتا ہے، فاعل و مفعول بن سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ اس عبارت میں سب سے پہلی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ امام احمد رضا کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، آپ یہ الفاظ لکھیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ امام احمد رضا یہ پوری کی پوری عبارت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے آپ پڑھیں۔ امام احمد رضا نے یہاں عنوان دیا ہے گمراہی کے جھوٹے خدا، اور یہ جو انہوں نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے اندر یہ مسائل لکھے تھے
اس کو باقاعدہ ایک الگ کتاب میں مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر سے شائع کر دیا گیا، اہل سنت و جماعت نے شائع کیا تھا۔ یہ امام احمد رضا کی تصنیف ہے، عنوان ہے اوپر گمراہی کے جھوٹے خدا، تالیف و تحقیق امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا مفتی شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان، یہ کتاب ہے، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر سے یہ شائع ہوئی ہے، اور یہ سن 1335 ہجری کے اندر شائع کی گئی تھی، اب 1425 ہے، یعنی 90 سال اس کتاب کو چھپے ہوئے ہو چکے ہیں، 90 سال ہو چکے، صدی کے قریب ہو چکے ہیں۔ تو کیوں نہیں غیر مقلدین علماء دیوبند جو احمد رضا کے مخالف ہیں اس کتاب کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے، جب یہ الگ سے 90 سال ہو گئے یہ شائع ہو چکی ہے؟ تو میں نے انہیں گزارش کی کہ آپ الگ سے یہ مضمون پڑھیں۔ مولانا احمد رضا یہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر فرقوں کا ذکر کیا، گمراہ فرقوں کا، اور لکھا، یہ عبارت موجود ہے صفحہ 791 پر کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے۔ مولانا احمد رضا یہ نہیں کہتے کہ میرا نظریہ یہ کہ اللہ پاک ناچتا ہے، تھرکتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ فرمایا وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زبان، جہت، زمان، ماہیت، ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے ہے۔ یہ کلامی مسائل ہیں جن کی طرف احمد رضا متوجہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے۔ اس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وہابیہ ایسے کو خدا کہتا ہے جس کا سچا ہونا کوئی ضروری نہیں، وہ جھوٹے کو بھی اپنا خدا تسلیم کرتا ہے۔ ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو خدا کہتا ہے جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش موجود ہے۔ اور وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے کہ جس کا اونگنا، جس کا بھولنا، جس کا بہکنا، جس کا سونا، جس کا غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے، ایسے کو وہابی خدا کہتا ہے۔ اللہ پاک کی ایسی صفات بیان کرتا ہے وہابی۔ اور آگے لکھا کہ کھانا پینا، پیشاب کرنا، اور یہ ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے یہ کرنا اور فلاں فلاں لڑکوں سے یہ کرنا اور کروانا، یہ ساری باتیں انہوں نے کتابوں کے باقاعدہ حوالے دے کر یہ کہا کہ اگر اہل سنت و جماعت سے پوچھو گے تو اہل سنت و جماعت ایسی ہستی کو اپنا خالق کے کائنات اور اپنا معبود برحق مانتے جو ان ساری کی ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اگر وہابی کی کتابوں کو پڑھو گے تو اس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ اللہ پاک یہ ساری کی ساری باتیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اس پر حوالے دیے۔ میں نے کہا حضور یہ آپ کا عقیدہ احمد رضا بیان کر رہے ہیں اور اس پر شریعت کے دلائل لا کر اس کی تردید کر رہے ہیں، نہ کہ وہ اپنا عقیدہ۔ پھر میں نے ان کو یہ واضح کیا کہ اس عبارت کے لکھنے کی ضرورت کیا آئی تھی اور علماء ہندوستان کو کیوں ان فتنوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر یہ سارا کچھ کرنا پڑا تھا۔ میں انہوں نے کہا کہ یہ کتاب موجود ہے تقویت الایمان، اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے ایک عبارت لکھی تھی، یہ کتاب جو گستاخیوں کا مجموعہ ہے، اور آقا نبی پاک علیہ السلام اور اللہ پاک کی 101 گستاخی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ مسئلہ کے دیوبند ہو یا مسئلہ کے غیر مقلدین اہل حدیث، یہ ان کے امام صاحب کی کتاب ہے، اور 101 گستاخی اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اللہ صاحب کی یہ شان ہے، وہ آنے واحد میں چاہے تو کروڑوں محمد علیہ السلام جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت احمد رضا 1 یا 2 سال ہو چکے تھے، جس دور میں جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، وہ 1 سال کے تھے، 1852 میں 1 سال کے تھے، 1856 میں پیدا ہوئے۔ احمد رضا تو بھی پیدا ہوئے اور یہ مصنف 1246 ہجری میں فوت ہوئے۔ اسی دور کے اندر اس کے مرنے کے 6 سال پہلے علامہ فضل خیر آبادی نے کتاب تحقیق الفتویٰ لکھی، جس کے اندر یہ لکھا کہ اگر تم اس چیز کو تحت القدرت مانتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اور اللہ پاک اگر کروڑوں محمد علیہ السلام جیسے پیدا کرتا ہے تو پھر وہ محمد علیہ السلام جیسے تب بھی ہو سکتے ہیں جب وہ کروڑوں خاتم النبیین بھی ہوں گے، اور اگر وہ کروڑوں خاتم النبیین ہے تو نبی پاک علیہ السلام پھر خاتم النبیین رہ کیسے سکتے ہیں؟ یہ خاتم النبیین تو ایک ہی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی اختصاصی اور خصوصی شان ہے۔ تو پھر عبداللہ ٹونکی صاحب غیر مقلد اور شاہ اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی فارسی زبان کے اندر، یک روزی، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، وہاں ہم نے باقاعدہ طور پر وہ دکھائی تھی۔
یک روزی کے اندر پھر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے آگے لکھ دیا، چاہیے تھا وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے کہ کروڑوں تو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، سبقت قلمی ہو گئی، تیزی میں لکھ دیا، لیکن توبہ نہ کی، الٹا اس پر قائم ہو گئے اور کتاب لکھی یک روزی، جس کے اندر فارسی میں پوری کتاب لکھی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر بھی ہے، اور اے مولانا فضل حق خیر آبادی، تم نے جو بات اٹھائی ہے کہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام اگر کروڑوں خاتم النبیین ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، تو کہنے لگے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس کتاب کے اندر لکھا۔ اب یہ اس نے دوسری غلطی کر دی، اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، تو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت نے ایک اور کتاب امتناع النظیر لکھی، پھر وہ کتاب پوری کی پوری موجود ہے، کاش کوئی ایسا فاضل ہوتا جو اس کو اردو کے اندر ترجمہ کرتا۔ انہوں نے مکمل آج تک وہ کتاب، حالانکہ 1857 کی جنگ آزادی میں علامہ امام فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا، وہ شہید جنگ آزادی ہیں، ان کے وصال کو صدی ہونے لگی شہادت کو، آج تک کوئی ایک دیوبندی عالم، کوئی ایک اہل حدیث عالم اس کتاب امتناع النظیر کا جواب نہیں دے رہا ہے، وہ قرض اسی طرح ان کے اوپر موجود۔ پھر یہ ہوا کہ چلو علامہ فضل حق شہید ہو گئے، شاہ اسماعیل دہلوی مر گیا، علماء دیوبند کا دور آ گیا، تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کتاب لکھی الجہد المقل، وہ بھی پوری کی پوری ہمارے پاس موجود ہے، 200 صفحات سے زیادہ کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جمیع برائیاں اور قبائح جو بندہ کر سکتا ہے وہ ساری کی ساری برائیاں اللہ پاک بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ اب بھی یہ کتاب وہ جہد المقل بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب تذکرۃ الخلیل، جب علماء اہل سنت ان کے خلاف پھر ہندوستان میں، یہ مولانا احمد رضا کی پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ تقدیس الوکیل یہ 1887 سنہ ہجری میں، اب 2004 ہے، 1887 سنہ ہجری میں پھر علماء اہل سنت، جبکہ امام احمد رضا اس وقت ابھی مکتب میں پڑھ رہے تھے، علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب، آپ نے علماء دیوبند کو، ان سب لوگوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور اس وقت چونکہ علماء دیوبند کے استاذ کل تھے خلیل احمد امبیٹوی صاحب، وہ یہ اب جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، پرانا نام اس کا جامعہ عثمانیہ ہے بہاولپور، یہ الگ تھی ریاست بہاولپور، یہاں چونکہ وہ شیخ الحدیث مقرر کیے گئے تو علامہ غلام دستگیر قصوری قصور سے چلے اور مناظرے کا چیلنج ان کو دیا کہ یہ بد باطن لوگ ہیں، اللہ پاک کے گستاخ ہیں، ان کو شیخ الحدیث کے منصب پر نہ فائز کیا جائے۔ تو نواب آپ بہاولپور صادق خان عباسی جو تھے رحمت اللہ علیہ، وہ خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھے، خواجہ غلام فرید صاحب علیہ رحمت کا وصال 1901-2 میں ہوا ہے، علامہ غلام دستگیر قصوری کا وصال 1898 میں ہوا ہے، اور اسی کے قریب خلیل احمد امبیٹوی کا۔ تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کو پھر جج مقرر کیا گیا، نواب آب بہاولپور نے اپنی عدالت کے اندر برسر عام یہ مناظرہ کروایا اور کئی دن تک یہ مناظرہ جاری رہا، یہ تقدیس الوکیل کے نام سے یہ بالکل شائع کیا گیا۔ اس مناظرے میں اللہ پاک نے علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب کو فتح کامل عطا فرمائی، علماء عرب نے پھر خلیل احمد امبیٹوی اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور اللہ پاک جمیع برائیاں اور قبائح کر سکتا ہے، ان پر فتوی کفر جاری فرمایا تھا۔ اس پر وہ ساری تصدیقات علماء عرب کی موجود ہے، تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الخلیل۔ اب مولانا احمد رضا کا زمانہ آ گیا۔ مولانا احمد رضا کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ تذکرۃ الخلیل میں آپ پورا حوالہ ملاحظہ کریں، اس کے اندر پوری بحث کر دی گئی ہے، اور صرف یہ نہیں رکھا گیا کہ جمیع قبائح اور برائیاں جو بندہ کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ ہاں ہمارا اللہ پاک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک زنا بھی کر سکتا ہے، اللہ پاک چوری بھی کر سکتا ہے، جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مسئلہ امکان کذب۔ آج دیوبندی بڑے اہل توحید بنے پھرتے ہیں،
غیر مقلد اہل حدیث وہابیہ بڑے اعلی توحید بنے پھرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ آج عوام مسلمین بالخصوص اہل سنت و جماعت سستی کا شکار ہے، یہ اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کر رہے ہیں، علم سنیوں میں سے اٹھ گیا ہے، جمہور اہل اسلام میں سے، اور یہ انتشار کا شکار ہے۔ میرے دوستو، جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوں کہ اللہ تعالیٰ زنا کر سکتا ہے، تو قرآن پاک تو فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے پھر اس کو روک کون سکتا ہے؟ تو پھر وہ بالواقع بھی زنا کر دیتا ہے، کون اسے روکنے والا ہے؟ ایک نئے نئے فتنے ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر اٹھا دیے۔ میں آخری حوالہ اور آخری بات عرض کروں گا، آپ بہت بڑے دیوبندی مکتب فکر کے محقق ہیں، اسکالر ہیں، علامہ پروفیسر محمد ایوب قادری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، ہمارے پاس موجود ہے، مولانا احسن نانوتوی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ 1857 میں جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد ہمارے شمال مغربی کچھ علاقوں کے علاوہ باقی پورے ہندوستان برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1872 میں انگریزوں نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک جھوٹے نبی کا دعویٰ کروایا جائے جو یہ کہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جو فلاں فلاں کام کرے۔ 1872 میں منصوبہ بنا، پروفیسر محمد ایوب قادری دیوبندی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے مولانا احسن نانوتوی، یہ کتاب بریلی شریف سے چھپی تھی۔ انہوں نے کہا ان دنوں مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، وہ بریلی شریف میں ایک کالج کے اندر پڑھا رہے تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے محکمہ تعلیمات میں۔ 1872 میں یہ منصوبہ بنا، ٹھیک 5 سال بعد 1877 میں مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے کتاب لکھ دی تحذیر الناس، جس میں ایک مرتبہ نہیں بار بار یہ لکھا کہ بالفرض اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ 5 سال بعد کتاب لکھی گئی، اور یہ کتاب کہاں لکھی گئی؟ بریلی شریف شہر کے اندر لکھی گئی۔ مولانا احمد رضا علیہ رحمت تو پڑھ رہے تھے اس وقت۔ 1877 میں یہ کتاب لکھی گئی۔ سب سے پہلے بریلی کے اندر ہی مولانا احمد رضا کے والد، جن کا ادارہ تھا منظر اسلام بریلی شریف، انہوں نے اس کے اوپر مولانا نقی علی خان صاحب نے اس پر فتویٰ جاری کیا، اور سارے علماء ہندوستان نے تائید اور تصدیق کی۔ 2 سال بعد 1879 میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے، اور ٹھیک 1 سال بعد مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کر دیا۔ مرزا قادیانی کے پیر میر علی شاہ صاحب سے مناظرے، یہ جتنے علماء سر آج بھی ہمیں ان سے مناظرہ اور گفتگو کرنی پڑتی ہے، وہ سب سے پہلے تحذیر الناس پیش کرتے ہیں کہ جب تمہارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی بالفرض نبی آ جائے تو نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ختم نبوت پر، تو وہ نبی میں ہی تو ہوں۔ میرے دوستو، یہ ساری آن دا ریکارڈ باتیں آج جو سب سے زیادہ توحید کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں پر شرک کے فتوے جاری کرتے ہیں، عقیدہ واضح، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کو ملاحظہ فرمائیں، یہ تذکرۃ الخلیل ہے، الجہد المقل ہے، یک روزی ہے، تقویت الایمان ہے۔ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، الحمدللہ ہم مرکز میں رہتے ہیں، مرکز کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہم ان سے خوب آشنا ہیں۔ اللہ پاک نے ہماری پوری کی پوری ٹیم کو ایک عقل خرد سے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے نوازا ہوا ہے۔ اگر یہ کتابیں اور عبارتیں ظاہر کرنے لگ جائیں تو 2 دنوں کے اندر خانے وال کا امن جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ محض کوئی پوچھنے آئے، ورنہ اچھے طریقے سے قرآن پاک فرماتا ہے جادلہم باللتی یا آسن، ہم صرف لوگوں کو نماز کی طرف، روزے کی طرف، اتحاد کی طرف، اتفاق کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خود معاملے کو ایک ارتعاش کے اندر لے آتے ہیں۔ برسر عام یہ چیلنج کیا گیا کہ سنی بریلوی اللہ پاک کے گستاخ ہیں، اس قسم کی عبارت۔ تو جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو مولانا احمد رضا کا جب دور آیا، مولانا احمد رضا نے کہ اگر یہ عبارتیں ان لوگوں کی دیوبندیوں کی اور اہل حدیثوں کی چپ کر کے کتابوں میں رکھی رہیں اور ان کی تردید نہ کی گئی تو کل کوئی بھی عیسائی اٹھ سکتا ہے، کل کوئی بھی یہودی اٹھ سکتا ہے، کوئی بھی مجوسی اٹھ سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک کے بارے میں مسلمانوں کے یہ عقیدے ہیں، ان کا خدا جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے۔ جناب مولانا احمد رضا نے